سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت 10.5 برس چلا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک نہایت عدل اور انصاف کا قانون نافذ کیا۔ اس قدر انصاف تھا کہ مسلمان تو خوش تھے، جو نون مسلم تھے وہ بھی آپ کی ریاست سے، خلافت سے بہت مطمئن تھے، اس قدر خوش تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ شکر ہے ہمارے جو ظالم حکمران ہیں، ظالم بادشاہ ہیں، ان سے ہماری جان چھوٹی اور ہمیں ایک عدل کا نظام ملا۔ اور آپ کی دور خلافت میں فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو دوسرے خلیفہ رسول تھے، وہ نہایت سادہ انسان تھے۔ انہوں نے کوئی عدل کا نظام قائم کر کے اپنے آپ کو کوئی بڑا بادشاہ نہیں کہلوایا، سادگی سے آپ نے اپنی زندگی کو بسر کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سادہ لباس تھا، وہ جس کے نام سے دشمن لرز جاتا تھا۔ ان کا لباس ایک عام اور سادہ لباس تھا۔ ان کا جو خرچہ تھا، جو سالانہ خرچہ ایک سپاہی کا ہوتا ہے، وہی اخراجات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر عدل کو پسند کیا کرتے تھے، ان کا اندازہ ان واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، آپ گشت پر جایا کرتے تھے راتوں کو۔ آپ اس لیے گشت کیا کرتے تھے کہ آپ اپنی رعایا کا حال معلوم کرتے تھے۔ آپ یہ جاننے کی کوشش کیا کرتے تھے میرے جو لوگ ہیں وہ کسی مصیبت میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ ایک دفعہ ایسے ہی آپ رات کو گشت پر گئے، آپ نے ایک ایسی عورت کی آواز سنی جو وضع حمل کی درد میں مبتلا تھی۔ اس کے پاس اس کی ڈلیوری کروانے کے لیے کوئی عورت موجود نہیں تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا۔ آپ کی وہ اہلیہ جو اس وقت کے خلیفہ کی اہلیہ تھی، ایک بادشاہ کی بیوی تھی، تمام عورتوں کی فرسٹ لیڈی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ تھی انہوں نے آ کے اس عورت کی ڈلیوری کروائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر انتظار کرتے رہے تب تک جب تک اس عورت کی ڈلیوری نہیں ہو گئی۔ اور پھر اس عورت نے خود آواز دے کر حضرت عمر کو بتایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات گشت پر تھے، اور کچھ بچے جو رو رہے تھے بھوک کی وجہ سے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ کے پاس گئے اور پوچھا کیوں رو رہے ہیں یہ؟ اس عورت نے جواب میں کہا کہ میرے گھر کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، اور میں نے چولہے کے اوپر یہ ایک ہنڈیا میں پانی ڈال کے رکھا ہے تاکہ اپنے بچوں کو یہ آسرا دلوا سکوں کہ کچھ پک رہا ہے، اور وہ اسی آس میں سو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آپ وہاں سے لوٹے، بیت المال سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوری گندم کی اٹھائی، شہد لیا، زیتون لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کو میری کمر پر لاد دو۔ خادم نے اصرار کیا کہ میں اٹھا لیتا ہوں جناب، آپ مجھے کہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سنہری الفاظ کہے۔ آپ نے کہا کیا کل قیامت کے دن تم میرے بوجھ کو اپنی کمر پر لاد سکتے ہو؟ تو چپ چاپ اس کو میری کمر پر لاد دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ راشن اٹھایا اور اس عورت کے پاس لے کر گئے، وہاں پر کھانا پکوایا، اور جب تک ان بچوں نے کھا نہیں لیا آپ وہاں سے واپس نہیں آئے۔ ایک دفعہ قیصر روم کا ایک سفیر آیا حضرت عمر سے ملاقات کرنے، تو صحابہ کرام سے پوچھا حضرت عمر کہاں ہے؟ اس نے سمجھا کہ حضرت عمر ایک خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، اور اس کا کوئی محل ہوگا۔ جب اس نے آ کر دیکھا کہ یہاں پر تو سب مکان ایک برابر ہیں، تو اس نے پوچھا حضرت عمر کہاں ہے، اس کا مکان کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ بیت المال سے کچھ اونٹ غائب ہیں، ہم سب نے ڈھونڈ لیے، ہمیں نہیں ملے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خود تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ وہ سفیر جو ہے وہاں سے نکلا، اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک درخت کے نیچے آرام کرتے ہوئے دیکھا، اور اس سفیر کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، اے عمر تم نے عدل و انصاف کیا ہے، اس لیے اطمینان سے سو رہے ہو، تمہیں کسی محافظ کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارے حکمران ہیں، ہمارے بادشاہ ہیں، وہ اپنی رعایا پر ظلم کرتے ہیں، اپنی رعایا پر جبر کرتے ہیں، اسی لیے انہیں اپنی جان کا ہر ٹائم خطرہ رہتا ہے، اور اسی لیے وہ اپنے اوپر سپاہیوں کو تعینات کرتے ہیں کہ کہیں انہیں کچھ ہو نہ جائے،
کہیں انہیں کوئی قتل نہ کر دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی انتہائی سادگی سے بسر کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی بیت المال میں سے ایک پائی بھی نہیں لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو سالانہ اخراجات تھے وہ ایک عام سپاہی جتنے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ شام کے دورے پہ جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک اونٹ تھا آپ کا اور ایک ہی غلام تھا، اور اس اونٹ کے اوپر راشن بھی لادا ہوا تھا، اور ظاہری بات ہے اس کے اوپر آپ نے اپنا راشن بھی رکھا تھا، کھانے پینے کا جو رستے میں سامان، اور غلام بھی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی یہاں سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سادہ انسان تھے۔ راستے میں اس اونٹ پر کچھ دیر آپ سوار ہوتے اور اگلی منزل پر جا کے اپنے غلام کو سوار کرتے، اور آپ اپنے ہاتھ میں نکیل پکڑتے۔ پھر جب غلام کی باری آتی پھر وہ غلام نکیل پکڑتا اور آپ اوپر بیٹھتے، اور جب آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچنے والے تھے تو تب غلام کی باری تھی اوپر بیٹھنے کی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری تھی نکیل پکڑنے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس غلام نے کہا کہ آپ پلیز اس کے اوپر بیٹھ جائیے، وہ بستی والے کیا کہیں گے کہ غلام تو اوپر بٹھایا ہے اور خود آپ نے نکیل پکڑی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، یہ تمہارا حق ہے، تمہاری باری ہے تو بس تمہاری ہی باری ہے، اور انہوں نے یہ قبول نہیں کیا کہ مہار ان کا غلام پکڑے اور وہ اوپر بیٹھے۔ یہ تھی ان کی سادگی، یہ تھی ان کی خلافت۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فتوحات ہیں جنہیں فتوحات فاروقی کہا جاتا ہے، اس کا رقبہ 22.5 لاکھ مربع میل بیان کیا جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق، ایران، ترکستان، ارمینیا، مصر اور شام جیسے علاقوں کو فتح کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 22.5 لاکھ مربع میل تک اسلام کے جھنڈے کو لہرایا۔